السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم 3 ٹاپک لے کر آئے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کر لیں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو کلک کر دیا۔ میرے دوستو، آج کی مشغولی میں یہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے، ہم فراز ملک کی زبانی یہ سنوانے والے ہیں میرے دوستو کہ اساس الدین ویسی نے قسم کھا کر جو بتایا ہے وہ ہم فراز ملک کی زبانی سنائیں گے، اور اتنی طاقت سے فراز ملک نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر مسلمان کو اس پر باقی رہنا چاہیے، بلکہ دیش کے جتنے بھی ہندوستانی ہیں سب کو باقی رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بڑے دل کی صفائی آج ہو سکتی ہے فراز ملک کی زبانی میرے دوستو۔ اساس الدین ویسی کی طرف سے جو دل کی اندر کالا پن ہے، ہاں میرے عزیزو، وہ آپ کا صاف ہو جائے گا۔ اور دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ اساس الدین ویسی خود یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری سیاسی طاقت کیسے مضبوط ہوگی، اور ایک جن سیلاب آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ٹوپی لگائے ہوئے لوگ اس قدر جمع ہیں میرے دوستو، میرے عزیزو، میں کبھی بھی اپنے چینل پر بھید بھاؤ کی اور آستھا کو ٹھیس پہنچانے والی بات انشاءاللہ نہیں کروں گا اور نہیں کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی چوک ہوئی ہو، لیکن اس سے میں واپسی کرتا ہوں کہ ہمیں ساری انسانیت کو جوڑنا ہے۔ جتنے بھی ہندو بھائی ہمارے جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ مطمئن رہیں، ہم کوئی ایسی کوشش اس میں کرنے والے نہیں ہیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ اور تیسرا جو کانٹینٹ ہے میرے عزیزو، وہ بہت ہی خاص اور اہم ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ناراض بھی ہو کہ سحر شیخ سے ہو گئی ایک بڑی غلطی۔ ہاں میرے دوستو، یہ چیز آپ کو حیران کر دے گی، حالانکہ آپ سننے کے بعد بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے، پارٹی اور مضبوط ہوگی، پارٹی کے اندر جو پالیسی اختیار کرنا ہے اس میں اور طاقت بنے گی، لیکن سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ سحر شیخ سے ہو گئی ایک بڑی غلطی۔ میرے دوستو، جب تک غلط کو غلط نہیں مانیں گے تب تک ہماری طاقت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اب بتائیے کہ نبی کا جو فرمان ہو، زمین و آسمان تو بدل سکتا ہے میرے دوستو، لیکن نبی کا فرمان، کوئی یہ کہے کہ سورج اپنی جگہ سے ہٹ گیا، چاند اپنی جگہ سے ہٹ گیا، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مرتبہ چلو مان لو، لیکن ہمارے نبی کا فرمان نہیں ادھر ادھر ہو سکتا ہے نا۔ اور ساری انسانیت کے لیے ہمارے نبی کا فرمان ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا نہیں صرف مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ساری دنیا کے لیے۔ سنجے سنگھ نے اس دن ویڈیو میں کیا کہا تھا کہ وہ سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو سحر شیخ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ باقی رہنا، بہت خاص ویڈیو ہو سکتا ہے آج مسلمان ایک ہونے کی کوشش کریں، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا اس ویڈیو کے اندر۔ آئیے پہلے فراز ملک کی زبانی سنیے کہ جو انہوں نے میرے دوستو شہادت دی ہے، جو طاقت سے بیان کیا ہے اساس الدین اویسی کی طرف سے، جو گواہی دی ہے میرے عزیزو، ہر کسی کو سننا چاہیے۔ اساس الدین اویسی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ انہوں نے مدینہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بی جے پی کا ایجنٹ ہوں۔ اگر میں بی جے پی کا ایجنٹ ہوں تو میں اس جگہ پر، پاکیزہ جگہ پر کھڑے ہو کر آج اللہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ، جو لوگ مجھے بی جے پی کا ایجنٹ کہتے ہیں، قیامت کے دن میں ان لوگوں کا گریبان پکڑ کر یہ بات ان سے پوچھوں گا کہ آپ یہ جو میرے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، مجھے بی جے پی کی بی ٹیم یا دلال کہہ رہے ہیں، یہ بات کتنی سچ ہے۔ قیامت کے دن میں ایسے لوگوں سے اس بات کا ثبوت مانگوں گا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت تھا کہ میں بی جے پی کے لیے کام کر رہا ہوں، بی جے پی کی بی ٹیم ہوں۔ اساس الدین اویسی کھل کر یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی ثابت تو کر کے دکھائے کہ میں بی جے پی کی بی ٹیم ہوں۔ میں پھر سے کہہ دینا چاہتا ہوں، میں حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں کسی کی چاٹوکاریتا نہیں کر رہا ہوں، میں بھیا جی کے لیے دری نہیں بچھا رہا ہوں۔ مسلمانوں، آج کہ دیش کے اندر مسلمانوں کو لے کر کوئی بھی مدعا اٹھتا ہے، کوئی بھی قانون پاس ہوتا ہے جو لگتا ہے مسلمانوں کو کہ ہمارے خلاف ہے، تو سب سے پہلی آواز اٹھانے والا کوئی شخص ہے تو وہ اساس الدین اویسی ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزو، فراز ملک کی زبانی آپ نے سن لیا، حقیقت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف، یہ بتاتے ہوئے کہ جو شخص قسم کھایا ہو مدینے کے اندر اور مسجد نبوی کے پاس کھڑے ہو کر جیسا کہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں گریبان پکڑوں گا ہر مسلمان کی، تو کیا یہ بات ہم کو ڈرا نہیں رہی ہے؟
میں دوسرے ٹاپک پہ بس آ رہا ہوں کہ یہ بات ان کو ڈرا نہیں رہی ہے کہ ایک آدمی اتنی بڑی قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے گریبان پکڑوں گا، تو پھر یہ دماغ ہمارا چل کیوں نہیں رہا ہے؟ اور بڑے بڑے علماء ساتھ میں بھی ہیں، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ میں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی دودھ کا دھویا ہے، کمی بیشی ہر انسان کے اندر ہے، آپ اصلاح کرنے کی کوشش کرو، لیکن پارٹی سے جڑو، پارٹی سے جڑو میرے دوستو۔ اور پارٹی سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ میرے دوستو نیت تو یہ ہے کہ ہم سب کو تکلیف سے نکالنے والا کام کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم بادشاہ اگر دنیا کے بن گئے تو ہم کسی کچرا چننے والے غریب کو بھی اگر تیزی نگاہ سے دیکھے تو ہماری خیریت نہیں ہے، ہماری خیریت نہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو ہم بادشاہ بن جائیں لیکن اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے ہماری حیثیت کچرا چننے والے سے بھی بدتر ہو، تو ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ ہم اسی لیے تو پارٹی کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ انسانیت کا ثبوت دے گی یہ پارٹی، ہاں کسی کو تکلیف پہنچانے والا کام نہیں کرے گی۔ آئیے اساس الدین اویسی صاحب کا وہ چھوٹا سا کلپ سنتے ہوئے میرے دوست تو ہم اس ٹاپک پر آئیں گے کہ سحر شیخ سے کون سی غلطی ہو گئی آخر۔ ہاں میرے عزیزو، جبکہ خوشی کی لہر ماحول میں ہے، وہ خوشی کی لہر پر ہم پانی نہیں پھیر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پارٹی کو مضبوط کرے، لیکن غلطی کہاں ہوئی ہے یہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ پانی کیوں پھیرے، ہم تو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں نا۔ آئیے اسد الدین اویسی کا وہ بیان سنیے، اس کے بعد سحر شیخ پر بات کرتے ہیں۔ بہت خاص اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے میرے دوستو، آپ کو رکنا پڑے گا۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان علماؤں کو زندہ رکھنا ہے، وہ مرے نہیں، وہ دنیا سے ضرور گئے مگر ہمارے دماغوں میں ان کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی رہیں گی۔ ان کو زندہ رکھنے کا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریں۔ دیش کو آزاد ہو کر 75 سال ہو چکے، ہم نے ہر فارمولے کو اپنایا، ہر ایکسپیریمنٹ کیا، ہر کوشش کی، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ فرقہ پرستی بڑھتی گئی۔ مل بیٹھ کر ختم کریں گے مگر آپ نے دوریاں پیدا کی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے التجا ہے کہ مجلس کو ایک موقع دیجئے۔ ہم کسی مذہب کے خلاف تھے، نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسد الدین اویسی کی فطرت میں نہیں ہے کسی مذہب کے خلاف جانے کی۔ آپ نے دیکھا میرے عزیزو کہ اسد الدین اویسی صاحب نے علماء کرام کی قربانی کو تازہ بنا کر یاد کرنے کے لیے جو اعلان کیا ہے کہ ان کی قربانیوں کو تازہ بنا کر یاد کیا جائے۔ بس میں سحر شیخ پر آ رہا ہوں، اور سیاسی طاقت کو مضبوط کیا جائے۔ یہاں پر بھی علماء کرام کی قدر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور ایک جن سیلاب ان کی بھی ایک بڑی بھیڑ ٹوپی کے ساتھ لوگ وہاں موجود ہیں۔ 26 جنوری پر یہ بات کر رہے تھے کہ 26 جنوری کا دن جو ہے خوشی کا دن ہے، اور اس میں جو ہے علماء کرام کی بڑی قربانیوں کے بعد یہ دیش کو آزادی ملی ہے۔ اس میں ہندو دھرم کے لوگوں نے بھی قربانی دی، دونوں مل کر جو ہے دیش کو آزاد کرایا میرے دوستوں، اور بہت جد و جہد، بڑی جانیں گئیں لوگوں کی۔ تو دونوں کے سہیوگ سے یہ دیش آزاد ہوا، ترقی ملی دیش کو۔ تو اسی طریقے سے بھائی چارہ بنا کر ملا کر رہنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اگر اسد الدین اویسی ہندو کے خلاف ہوتے، میرے دوستو بہت غور کرنے کی بات ہے، اس کے بعد میں شہر شیخ پر آ رہا ہوں، تو ان کی پارٹیوں سے ہندو مذہب کے لوگ کیسے جڑ جاتے جب یہ ہندو کے خلاف ہیں؟ ہندو کا برا چاہتے ہیں تو پھر کیسے جڑ رہے؟ پتہ یہ چلا۔ اور بی جے پی کی ٹیم اگر ہوتے تو پھر بی جے پی کی ٹیم ہونے سے ہندو دھرم تو کٹے گا نا، ہندو دھرم تو کٹے گا نا، بی جے پی کی طرف آئے گا نا، اپنے دھرم کا پکش لے گا نا۔ تو بہت سی باتیں ہیں جو اگر سمجھی جائیں، سوچی جائیں تو دل و دماغ میں بیٹھ سکتی ہیں، اور اسی کے مطابق ہم فیصلہ لے سکتے ہیں، اور ایک بڑی طاقت کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں میرے عزیزو۔ یہ اچھی بات ہے، ظلم سے اور مصیبت سے لوگ نکل جائیں، فٹ پاتھ پہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ جب پیسہ آئے گا، پد مضبوط ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے بھی ہم ان لوگوں کا بھی ہم سہارا بن سکتے ہیں، انہیں بچا سکتے ہیں، انہیں مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ ایک دیش کا ماحول یعنی خوبصورتی کی طرف جا سکتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اب یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ سحر شیخ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، دیکھو میری بات پوری سننے کے بعد مجھ پر کمنٹ کرنے کی کوشش کرنا، پہلے ہی ناراض ہو جاؤ گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان کی جیت کی جو خوشی ہے
وہ میری بات اللہ کے رسول کی بھلے ہی ہو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو کم تعلیم والے مسلمان ہیں وہ اللہ کے رسول کو اس وقت ہو سکتا ہے تھوڑا سا نعوذ باللہ اور شہر شیخ کو، تو یہاں پر یہ بات نہیں، ہمیں اللہ کے رسول کو ہمیشہ آگے رکھنا ہے. سارے مسلمان ایسا کریں گے بھی نہیں، کچھ پرسنٹ. تو اس کے پہلے میری بات سن لو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیسی تھی کہ ان کو کسی نے نہیں دیکھا. اب میرا مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں آ گئیں اس کے بعد اسٹیج پر بیان دے رہی ہیں. ان کے ہنسنے کا بھی ایک ویڈیو وائرل ہوا، تو اس سے میں ان کا دشمن ہو گیا ہوں. میں محبت میں اپنی بہن سمجھ کر ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد بھی یہ سیاست میں رہ سکتی ہیں اور سیاست میں 4 چاند لگ سکتا ہے اور بہت سی بہن بیٹیوں کے لیے احساس کا ذریعہ بن سکتی ہیں. دیکھو، جب دین کوئی نہیں سمجھتا نا، اللہ کا حکم جب کوئی نہیں سمجھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب کوئی نہیں سمجھتا، تو مجھے پھر وہ پارٹی نہیں لگتی، وہ کچھ بھی مجھے نہیں لگتا. کہ اس لیے کہ جہاں اللہ رسول خوش ہیں، اس لیے دنیا میں آنے کا مقصد اگر پہلے پورا ہو رہا ہے تو پھر یہ سیاست تو فائدہ پہنچائے گی، اور اگر پیدا ہونے کا مقصد فوت ہو رہا ہے تو یہ سیاست قیامت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتی، قیامت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کیونکہ قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، جا کر آپ اس کا مطالعہ کریں اور علماء سے جڑیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پردے کے آڑ میں صحابہ کو علم سکھاتی تھی، پردے کے آڑ میں، آمنا سامنے. یہاں پر اسٹیج پہ ڈائریکٹ آپ کے چہرے کو برا کھول کر یہ کہاں تک جائز ہے آپ مجھے بتانے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے میری تعلیم کمزور ہو، اور وہ واقعات جو یعنی آ رہے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس واقعات میں کہاں تک مضبوطی ہے اس کو شاید آپ بھی جانتے ہوں گے. اور اگر اب کچھ بدل گیا ہے، دیکھو میں کسی کی اس میں نہیں ہوں، اگر اب کچھ بدل گیا ہے مجھے تو وہی یاد آ رہا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. تو اب اگر کچھ بدل گیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھنے کی کوشش کرو میرے دوستوں، تاکہ میرے دل کی صفائی ہو سکے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیج پر اسکارف کے ساتھ آیا جائے، پورے چہرے کو کور کیا جائے، اس لیے کہ اب ہم علماء کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور ایک بھاری مسلمان ہمارے ساتھ ہیں. پہلے ہم کچھ جگہوں پہ جاتے تھے، تھوڑے بہت لوگوں سے ملتے، لیکن ایک بھاری بھیڑ سے اب ہمیں ملاقاتیں کرنی ہیں. ویسے علماء اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک عورت کا اس طریقے سے سیاست میں آنا، جیسا کہ اس وقت ماحول ہے کہ ایک عورت کی طرف بدنگاہی اور اس کی عزت کا بچنا، اس کے بارے میں برے خیالات لانا، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھائے کہ یہ ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے. لیکن چلو، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ معاشرے میں یہ چیز ضروری ہے کہ مسلمان بہنیں بھی جو ہے اس طریقے سے سیاست میں آئیں، تو میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. دیکھو، اسد ایسی پارٹی کو میں جوڑنے کی کوشش کرتا گیا اب تک، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا قائل ہوں. ہاں، پورے اسکارف میں، برقعے میں اگر یہ کام انجام دیا جائے تو اس سے بہتر ہے، اس سے بہت بہتر ہے اور پارٹی مضبوط ہوگی انشاءاللہ. پارٹی مضبوط ہوگی اور اس طریقے سے ہماری اور جو مسلم بہنیں ہیں وہ یہ دیکھ کر ان کے اندر ایک ولولہ، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں بھی اس طریقے سے اگلے الیکشن میں لڑوں گی، اس طریقے سے، اس لیے کہ کوئی بول ہی نہیں رہا، اس طریقے سے رہا جا سکتا. اب تک تو میں گھر میں رہتی تھی، پردے میں نکلتی تھی، نقاب میں نکلتی تھی، لیکن یہاں گنجائش ہے، تب تو علماء کرام ساتھ میں ہیں. تو یہ چیز کہیں نہ کہیں سے اندر جو ہے نا، دل کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں سے جو ہے ایک ٹارچر کرتی ہے کہ گنجائش ہے، اگر ڈگری مل جائے گی تو پھر اس طرح رہ سکتے ہیں. ڈگری نہ ملنے پر جو ہے گھر میں رہنے کی پابندی ہے، پد نہ ملنے پر گھر میں رہنے کی پابندی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے مسلمان بچیوں کے اندر، جبکہ ابھی وہ ایک یووا بچی ہیں، 18-20 سال یا 22 سال جو بھی عمر ہو، تو پورے اسکارف میں پورا برقع کور کر کے اس طریقے سے آئیں گی تو انشاءاللہ اسلام پیش کریں گی وہ، اور دھیرے دھیرے دین کو فروغ ملے گی، اسلام کو مضبوطی ملے گی، اور کچھ ایسے جملے جس سے لوگوں کے اندر ہنسنے کا ماحول پیدا ہو جائے. حالانکہ مجھے اگر یہ کہا جائے کہ تمہاری بیٹی کو، تمہاری بیوی کو جو ہے مکھ منتری بنایا جا رہا ہے اور اس طریقے سے مجلسوں میں دھڑلے سے آنا پڑے گا اور اس طریقے سے بھیڑ کے سامنے باتیں کرنی پڑے گی، تو میری ہمت گوارا نہیں کرے گی. بھائی میں اپنی بتا رہا ہوں، لیکن بولتے ہیں نا کہ بھائی مجبوری ہے، بولتے ہیں نا مسلمان لوگ،
تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجبوری ہے تو کم سے کم اس کو بھی تو مجبوری بنا لو کہ بہن جو ہے اسکارف میں آؤ، اس کے علماء ساتھ میں ہیں اور مسلمان ساتھ میں ہیں، اور یہ پورا اسکارف کر لو، نقاب کر لو آپ، ٹھیک ہے وہی کام آپ کو بولنا ہے۔ اور بہت سی ایسی مطلب چھوٹے قسم کی جو پد پہ ہیں عورتیں، بہت سی نقاب میں بھی اس کام کو انجام دے رہی ہیں۔ تو بس میں سیدھی سادی شریعت کی، اللہ رسول کی بات بتلانے کی کوشش کیا ہوں میرے عزیزو۔ مجھے کوئی بیر نہیں ہے، مجھے کوئی بیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انہیں دین کی صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے، اللہ انہیں دنیا میں اور کامیابی عطا فرمائے۔ سب سے بڑی کامیابی وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا، تو میں جنت میں ڈالنے والی بات کیا ہوں میرے عزیزو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیسے جو ہے اس طریقے سے آ گئیں اور ایک جو ہے عورت ہو کر، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اسلام کہہ رہا ہے، اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کہہ رہا ہے، اس پر ہمیں آنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے کہ ایک عورت اتنے مجلس میں، اتنی بھیڑ میں اور اس طریقے سے بے باک ہو کر سب کے سامنے اپنے چہرے کو کھول کر آ سکتی ہے۔ تو اس کی علماء کرام سے تحقیق کر کے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں، جو صحیح ہے اس پر آنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پارٹی اگر مضبوط نہ ہوئی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں، اور آنے والے وقت میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، انشاءاللہ جتنے بھی راستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، جتنے بھی طریقے ہیں وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے۔ تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی سمجھ دے اور تمام مسلمانوں کو سمجھ دے، اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو جو سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے۔ کہنے سننے میں اگر غلطی ہوئی ہے، دیکھو حق بات بولنے کا اگر موقع ہی نہیں دو گے، بولو گے یار یہ موقع تھوڑی تھا، تو موقع تو موت نہیں دیکھتی نا، موقع تو موت نہیں دیکھتی نا۔ میرے عزیزو ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔